الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 112 آیتیں ہوئی ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ ان 3 آیتوں کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکہ آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت اور مہربانی نہ ہوتی، تو لَہَمَّت، تو البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتٌ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون، اور وہ نہیں بہکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یضرونک، اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور اللہ نے نازل کیا، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، اور والحکمت، اور حکمت، حکمت سے مراد سنت اور حدیث۔ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور سنت اور حدیث نازل کی، وعلمک، اور آپ کو تعلیم دی، ما، ان چیزوں کی، لم تکن تعلم، جن کا آپ کو علم نہیں تھا، وکان فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل، علیک، آپ کے اوپر، عظیمہ، بہت بڑا، لا خیر فی کثیر، نہیں ہے کوئی بہتری بہت سی، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ شخص جو حکم کرے صدقہ اور خیرات کا، او معروف، یا کسی بھلائی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا، ومن یفعل ذالک، اور جو شخص یہ کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، تو فسوف نؤتیہ، پس ان قریب ہم اسے دیں گے، اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر، ومن یشاقق الرسول، اور وہ شخص جس نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما، بعد اس کے کہ تبین لہ الہدیٰ، کہ خوب واضح ہو چکی اس کے لیے ہدایت، ویتبع، اور اس نے پیروی کی، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، نولیہ، تو ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلیہ، اور ہم اس کو داخل کریں گے، جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں، کل کے رکوع میں واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ طعمہ بن ابیرق، یہ خاندان تھا مدینہ میں، اور طعمہ بن ابیرق خاندان کے اکثر لوگ منافق تھے۔ تو اس خاندان میں ایک آدمی تھا بشیر نامی منافق، تو اس نے، ایک صحابی ہے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے امیر صحابی تھے، تو ان کی چوری کی تھی۔ یہ واقعہ کل میں نے بیان کر دیا کہ وہ بشیر نامی منافق نے، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی نہیں تھی، بوڑھے تھے، کمزور تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے اس طرح دیکھا کہ ان کے پاس سامان ہے، اور ان کے گھر میں جو ہے وہ آخری کمرے میں پیچھے کی طرف جو ہے اس میں آٹا بھی پڑا ہے، اور اس میں جو ہے تلواریں بھی ہیں، زرے بھی ہے، خود بھی ہے، لوہے کا سامان، قیمتی سامان پڑا ہوا ہے۔ تو اس بشیر جو ہے منافق جو تھا، اس نے جو ہے آیا رات کے وقت، اور اس نے اس دیوار کے میں عقب لگایا، اور وہ جو ہے اس دیوار کو سوراخ کیا، اور وہ آٹا وغیرہ لے گیا، اور اس نے وہ جو سامان لے کر گیا تو وہ اس نے اپنے گھر پھر نہیں رکھا، چالاک تھا بڑا، وہ لے گیا اور لبید کے گھر رکھ دیا۔ لبید اس وقت یہودی تھا، بعد میں مسلمان ہوا،
تو اس کو کہا کہ یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے، اس کو بتایا نہیں کہ میں چوری کر کے لایا ہوں، کہا کہ یہ میری چیز ہے، میں بطور امانت کے لایا ہوں، تو کچھ دنوں بعد آپ سے لے جاؤں گا۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، دیکھا کہ چوری ہوئی ہے، تو دیکھا وہ اس بوری میں سوراخ ہوا تھا، تو وہ آٹا جو ہے راستے سے جو ہے وہ راستے پہ گرا ہوا تھا، تو وہ جب پہنچا تو بشیر جو منافق پہلے سے چوری میں تھا، اور یہ پورا خاندان جو تھا اسی طرح بددیانت ہوشیار اور اس کے اکثر لوگ چور تھے، تو اس نے اپنے بھتیجے کو بتایا، قتادہ کو، وہ جوان تھا، کہ اس طرح میں چل بھی نہیں سکتا ہوں اور میں صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، تو آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ رکھیں کہ اس طرح بشیر نے جو ہے اس طرح چوری کی ہے، اور یہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ یہ آٹا اس کے گھر کے قریب پڑا ہوا ہے، یہ نشانات ہیں سارے۔ حضرت قتادہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور یہ مقدمہ رکھا کہ مجھے تایا نے بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں خود نہیں آ سکتا ہوں، اور یہ ہمارے گھر سے سامان وغیرہ چوری ہوا ہے، اور بشیر جو ہے اس نے چوری کی ہے۔ اب وہاں پر مجلس میں منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے اس خاندان کے، تو انہوں نے یہ بات سنی، تو رات کو آئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بات ایسی ہے کہ یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم اس کے پاس تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے، رات کے وقت چوری ہوئی تھی، تو یہ جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو ہم سب نے یہ صبح مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ہم سب نے جو ہے یہ کہنا ہے، اب بشیر کو سچا ثابت کرنا ہے کہ بشیر نے چوری نہیں کی اور وہ سچا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری برادری کی عزت خراب ہو جائے گی اور ہماری برادری کی ناک کٹ جائے گی، تو اگر اس کے لیے ہمیں قسم بھی اٹھانی پڑی نا، اس کے پاس تو گواہ موجود نہیں ہے، تو ہم قسم اٹھا لیں گے جب اس کے پاس گواہ موجود۔ انہوں نے سارا یہ کیا، صبح فریقین دونوں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتادہ سے کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا چوری ہوا؟ اس نے کہا جی حضرت یہ ہمارا گھر سے یہ ساری چوری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزام تمہارا کس پر ہے، کس نے کی ہے؟ تو اس نے کہا جی حضرت یہ اس بشیر نے کی ہے۔ تو وہ جو خاندان کے منافق لوگ تھے وہ سارے اٹھے اور انہوں نے کہا یہ بشیر جو ہے ساری رات عبادت کرتا ہے، بڑا نیک اور صالح بندہ ہے اور ہمارے خاندان کا ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے الزام لگایا ہے، تو اس سے کہو کہ اگر بشیر نے چوری کی ہے تو گواہ لاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ الیمین المدعی علی، حدیث ہے کہ گواہ جو ہے وہ اس پر ہے، مدعی پر گواہ ہے اور جو مدعا علیہ ہے اس پر قسم ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ضابطہ ہے شریعت نے بیان کیا۔ المدعی علی، الفاظ میرے ذہن سے بالکل اتر گئے ہیں، تو کہ جو دعویٰ کرنے والا مدعی ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ کیا لائے گی؟ گواہ لائے گی، اور جو مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا ہے، تو اگر اب مدعی کے پاس اگر گواہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر جس پر دعویٰ کیا ہے اس سے قسم لی جائے گی، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتادہ آپ کے پاس گواہ موجود ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت میرے پاس تو نہیں ہے، رات کا وقت تھا، کوئی تھا نہیں، تو یہ ہے کہ یہ آٹا اس کے قریب پڑا ہوا تھا، یہ تو میرے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ تو وہ اٹھے اور ان منافقین نے کہا کہ دیکھو یہ قتادہ جو ہے ویسے ہی الزام لگاتا ہے اور آپ اسے سمجھائیں، اور ان شور شرابہ انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت قتادہ کو ڈانٹا اور کہا کہ اس طرح جو ہے جو نیک آدمی ہے اس پر الزام لگانا مناسب بات نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے 2 رکوع نازل فرمائے۔ پہلے رکوع میں آپ نے کل پڑھ لیا تھا، اب آج دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہے، یہ خائن لوگ ہیں، یہ خائن خاندان ہے، یہ بددیانت خاندان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی طرفداری نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی کہ یہ خائن خاندان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ان کی طرفداری نہ کریں۔ اب دوسرے رکوع میں اللہ فرما رہے اپنے نبی سے کہ ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل، ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت اور مہربانی نہ ہوتی، تو لہمت، تو البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ وہ آپ کو کیا کر دے؟ گمراہ کر دے۔ ان میں سے گروہ نے کیا کر لیا تھا؟ یہ آپ کو بہکا دیں۔ آپ کو بہکا دے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے حقیقت کو چھپائے اور بشیر کو سچا ثابت کرے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے حقیقت تک پہنچنے نہ دیا جائے، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ساری حقیقت آپ کو بتا دی اور آپ کو سمجھا دیا۔ فرمایا وما یضلون، اور وہ نہیں بہکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو۔ جو انہوں نے یہ خیانت کی ہے
اور چور کا ساتھ دیا ہے، اور یہ جو گناہ انہوں نے کمائے ہیں تو یہ انہوں نے اپنے لیے کمائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وبال کس پر آئے گا؟ کسی پر نہیں آئے گا، انہی لوگوں پر آئے گا جن لوگوں نے کیے۔ فرمایا انہوں نے اپنے وما یضرونک، اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، من شیء کچھ بھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ خائن ہیں، بشیر نے چوری کی تھی، اور یہ پورے جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ خود بھی خائن لوگ ہیں اور یہ چور کی حمایتی ہیں، لہٰذا آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا علیہ کا آپ پر الکتاب، کتاب، اور والحکمت، اور سنت اور حدیث۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کے اوپر کتاب اور سنت اور حدیث نازل فرمائی۔ قرآن مجید جو ہے یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، اور جتنے بھی صحیفے اترے، ان تمام تر صحیفوں، ان تمام تر کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب، اس کو سمجھنا بھی ثواب، تو یہ سارا ثواب اس پر عمل کرنا بھی نجات کا ذریعہ ہے، ثواب ہے۔ اور باقی جو تورات اور انجیل ہے وہ اپنے زمانے میں برحق کتابیں تھیں، اس وقت جو ہے وہ نہ اصلی صورت میں تورات موجود ہے اور نہ اصلی صورت میں انجیل موجود ہے۔ قرآن مجید اپنی اصلی صورت میں موجود ہے، اور اس بات کا اقرار ان کے پادری بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل تورات اور انجیل نہیں ہے، اور حتیٰ کہ وہ یہ بات ان کو یہ بھی نہیں پتہ اب تک، وہ یہ بتانے سے بھی قاصر ہیں کہ آیا تورات کی اپنی اصل زبان کون سی تھی، تورات کس زبان میں نازل ہوئی، انجیل کس زبان میں نازل ہوئی، یہ بتانے سے بھی وہ پادری اور جتنے بھی ان کے بڑے ہیں وہ قاصر ہیں۔ لیکن قرآن شریف جو ہے وہ اپنی اصلی صورت میں موجود ہے، جو الفاظ لوح محفوظ میں موجود تھے وہی الفاظ جبرائیل امین لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو بتائے، اور آپ نے پھر اس کی تلاوت کی، وہی الفاظ جو لوح محفوظ میں، پھر لوح محفوظ سے جبرائیل امین نے لیے، اور وہی الفاظ بعینی ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور وہی الفاظ آپ نے امت کو بتائے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے۔ اور حدیث دیکھیں، حدیث بھی دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے، دین کا حصہ ہے۔ حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ حدیث اور قرآن میں فرق یہ، حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور قرآن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب اس بات کو غور سے سمجھے، میں آگے بات کروں گا منکر حدیث پر۔ اس وقت بھی کافی تعداد میں منکر حدیث موجود ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو حدیث اور قرآن یہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے، نازل شدہ ہے۔ فرق تھوڑا سا ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی وہی ہیں، اور جو مفہوم ہے اللہ کی طرف سے وہی مفہوم ہے، تو بعینی ہی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور بعینی ہی وہی الفاظ جو اللہ کے تھے وہی الفاظ جو ہے وہ وہی ہیں، جو لوح محفوظ میں تھے وہی الفاظ جبرائیل لے کے آئے، وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت کیے اور آگے صحابہ کرام، تو مفہوم اور الفاظ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ موجود ہیں، اور دونوں ضروری ہیں۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ حدیث تو نازل اللہ کی طرف سے ہے، مفہوم اللہ کا ہے اور اس کے الفاظ نبی کے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، انہوں نے حکم سنایا اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حکم تھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، اس کی تفسیر تشریح کر دی۔ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، مفہوم کس کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، باقی دونوں نازل شدہ ہیں، ٹھیک ہے، قرآن بھی نازل ہے اور حدیث بھی نازل شدہ ہے، بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ قرآن الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے، اور حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ نبی کے اپنے الفاظ میں وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، اور یقین جانے حدیث کے بغیر نہ انسان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، حدیث کے بغیر انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے۔ حدیث نہیں ہوگی تو آپ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں کئی دفعہ پہلے مثالیں دے چکا ہوں میں، قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن کیا کہتا ہے، نماز قائم۔ اب کس طرح قائم کرنی ہے قرآن میں موجود نہیں ہے، کہ نماز میں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور
نماز کی کتنی رکھتے ہیں، فجر کی کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، مغرب عشاء کی، یہ چیز قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن صرف کہتا ہے نماز قائم کرو۔ اب کس طرح قائم کرو، اس کا وقت کیا ہو، اس کی رکعات کتنی ہو، یہ قرآن نہیں بیان کرتا۔ تو آپ اقیم الصلاۃ پر عمل ہی نہیں کر سکتے جب آپ حدیث کا انکار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دو۔ اب قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کس چیز کی دو اور کتنی دو، سونے کی کتنی زکوٰۃ دینی ہے، چاندی کی کتنی ہے، اونٹوں کی کتنی ہے، گائیں بھینس بکریوں کی کتنی ہے، قرآن نے یہ بیان نہیں کیا۔ تو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے قرآن کے اس حکم پر، نہ آپ قرآن کو سمجھ۔ اسی طرح ارکان میں سے کہ حج کرنا ارکان میں سے ہے نا، اور دین کی بنیادی ارکان میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اس پرانے گھر کا طواف کریں، ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ اب طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، چکر کتنے ہیں طواف کے، ختم کہاں سے کرنا ہے، یہ ساری باتیں حدیث میں ملے گی۔ قرآن نے صرف کہا ہے کہ کیا کرو، طواف کرو۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے۔ اب قرآن، پورے قرآن سے آپ دیکھیں، قرآن میں کبھی کہیں بھی نہیں لکھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، یہ حج کے مہینے معلوم ہے۔ اب یہ کہاں سے معلوم ہوں گے، حدیث بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن، یہ حدیث جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے۔ منکرین حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ حدیث پر عمل، حدیث جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کوئی شے نہیں ہے۔ اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث ہی کی وجہ سے امت میں اختلاف ہے، اس حدیث کی وجہ سے کیا ہے، امت میں اختلاف ہے، اس لیے حدیث کو مانو ہی نہ۔ حدیث کہتی ہے اب حدیث کی وجہ سے امت میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے رفع یدین کرو، کوئی کہتا ہے رفع یدین نہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے آمین بلند آواز سے کہو، کوئی کہتا ہے آمین آہستہ آواز سے کہو، کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے۔ تو یہ امت میں جو اختلاف ہے یہ کس کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے ہے، اس لیے حدیث کو مانو ہی نہ۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی اختلافات، یہ فروعی اختلاف ہے، یہ اختلافات فروعات میں سے، اصول میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ کس میں، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصول کیا ہے، نماز پڑھو، نماز کی کتنی رکھتے ہیں، اور نماز میں اب نماز کی رکعتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اصول ہے نا، فجر کی نماز کی پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے، عصر کی پڑھنی ہے، مغرب عشاء کی پڑھنی ہے، اس کی رکعات کی تعداد کتنی ہے، یہ سارے اصول ہیں، اصول میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف کس میں ہے، فروع میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں رفع یدین کرو یا نہ کرو، تو ایک گروہ کہتا ہے رفع یدین کرنا یہ مستحب ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں رفع یدین کرنا مستحب نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو ایک گروہ کیا کہتا ہے، ثواب ہے رفع یدین کرنے میں، دوسرا گروہ کیا کہتا ہے، ثواب نہیں ہے۔ تو ایک گروہ کہتا ہے رفع یدین مستحب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کے نزدیک اولا ہے اور دوسرے کے نزدیک غیر اولا ہے رفع یدین کرنا۔ تو یہ جو اختلافات ہیں یہ حدیث کی وجہ سے، یہ فروعات میں اختلافات، اور منکر حدیث جتنے بھی ہیں ان کا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے 2 نمازیں ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے 3 نمازیں ہیں، چوتھا گروہ کہتا ہے 5 نمازیں، اور پانچواں گروہ کہتا ہے کہ 6 نمازیں ہیں۔ اچھا پھر ان کی نمازوں کی رکعات میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور رکعات میں جو سجدے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ ایک رکعت میں 1 سجدہ ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے۔ وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ میں بارش سے بچ رہا تھا پر نالے کے نیچے چلا گیا، یہ عربی کا مقولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں نے حدیث کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑنے کے ساتھ ہی ان کے اختلاف اصول میں چلا گیا۔ ہم نے حدیث کو پکڑا، اور اگر ہمارے اختلافات ہیں امت میں تو وہ اصول میں نہیں ہے، فروع میں۔ ہم کہتے ہیں 5 نمازیں، ساری امت کیا کہتی ہے، 5 نمازیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فجر کی اتنی رکھتے ہیں، ساری امت کیا کہتی ہے، فجر کی 4 رکھتے ہیں، ظہر کی اتنی رکھتے ہیں، عصر کی اتنی رکھتے ہیں، مغرب عشاء کی اتنی۔ تو یہ اصول ہے۔ تو ہمارے یہ اختلافات جو ہیں یہ کس میں، فروع میں۔
آپ کے تو آپ نے حدیث چھوڑا تو آپ کے اختلاف کس میں آ گیا؟ اصول میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ منکر حدیث جو ہے یہ ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے، اور جگہ جگہ پر یہ وہ کہیں گے حدیث کیا ہے جی، حدیث کی وجہ سے اختلاف ہے۔ تو ان کو کہو آپ ہمارے تو اصول میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے تو فروعی مسائل میں اختلاف، آپ کے تو اصول میں ہے۔ آپ کا تو ایک گروہ کہتا ہے کہ دو نماز ہے، دوسرا گروہ کہتے ہیں 3 ہے، ہم نے تو کہا ہمارے سارے امت ایک جگہ جمع ہے۔ تو جس طرح میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن ہے، اسی طرح حدیث بھی ہے، حدیث بھی دین کا حصہ ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ حدیث کی ضرورت پڑے گی، اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ان افراد کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی، اور قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے بھی قرآن کے جو افراد ہیں، قرآنی افراد جو ہیں، وہ افراد کی ضرورت پڑے گی۔ وہ افراد کون سے ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء کرام ہیں۔ اس سے لیں گے قرآن اور حدیث، ان سے لیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جس طرح سمجھا اسی طرح سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ سارا حدیث اور قرآن کن لوگوں نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا نا، تابعین نے پہنچایا، اور ان لوگوں نے صحیح طریقے سے، تو ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے جس طرح سمجھا ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک مجھ سے بٹوا موبائل گر جاتا ہے، تو مجھے کوئی انسان آ کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا بٹوا یا موبائل ہے، تو میں اس کو شکریہ ادا کروں گا نا یا نہیں کروں گا نا؟ میں اس کو کہوں جزاک اللہ۔ تو ان لوگوں نے بھی بہت محنتیں کی ہیں دین میں، اور صحیح دین جو ہے صحابہ کرام نے، تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہاء کرام نے، ائمہ مجتہدین نے صحیح طریقے سے ہم تک آج پہنچایا ہے۔ تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے قرآن حدیث کو سمجھا، یہ قرآنی اور حدیثی کے افراد ہیں، تو ہمیں ان کی سمجھ پر، اور ہمیں جس طرح انہوں نے سمجھا ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس سے ہٹیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ فرمایا وانزل اللہ علیک، اور نازل کیا اللہ نے آپ پر الکتاب، کتاب کو، والحکمت، اور سنت اور حدیث کو، وعلمک، اور آپ کو تعلیم دی، ما ان چیزوں کی لم تکن تعلم جس کا آپ کو علم نہیں تھا، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے۔ اللہ کا سب سے جو برگزیدہ آدمی ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھنڈا ہوگا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کیا اللہ نے شان دی اور کیا عظمتیں دی، سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو فرمایا اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا۔ اب انہوں نے جب یہ بات جب وہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے بات کہی کہ بشیر نے اس طرح چوری کی، اب وہ رات کو گئے، وہ منافقین مجلس سے اٹھ کے، اور سب نے رات کو یہ مشورہ کیا کہ ہم نے صبح جو ہے وہ مقدمہ پیش کیا جائے گا، تو صبح ہم نے کس کو بچانا ہے؟ بشیر کو بچانا ہے، اور بشیر کو جو ہے سچا ثابت کرنا ہے۔ تو رات کو انہوں نے وہ مشورہ کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے لا خیرہ فی کثیر، نہیں ہے کوئی بہتری بہت سی، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، نہیں ہے کوئی بہتری بہت سی ان کی سرگوشی، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں بہتری نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہی سرگوشی کی تھی کہ ہم نے کس کو سچا ثابت کرنا ہے؟ بشیر منافق کو سچا ثابت کرنا ہے، اور اس سے وہ چوری کا الزام ہٹانا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے قسمیں بھی اٹھانی پڑی، ہم قسمیں اٹھائیں گے۔ تو یہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا، کوئی بہتری نہیں ہے بہت سی ان کی سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ شخص جو حکم کرے صدقہ اور خیرات کا، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ دوسرے آدمی کے کان میں کہتا ہے، امیر آدمی ہے، اس کو کہتا ہے کہ یار یہ لوگ مستحق ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، تو اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے تو آپ صدقہ خیرات کر دیں، ان لوگوں کو دے دیں۔ اب وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے نا۔ اب وہ جتنا بھی صدقہ خیرات کرے گا تو اس کا ثواب اس آدمی کو بھی ملے۔ فرمایا الا من امر بصدقۃ، مگر وہ جو سرگوشی کرے
کس کا؟ مگر یہ کہ وہ حکم کرے صدقہ اور خیرات کا، دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ اس کو صدقہ خیرات، او معروف یا کسی بھلائی کا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے کان میں کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نیکی کے کام ہے، اور یہ کام نہ کرو، کیونکہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو آرام سے کہا جائے نا اور سائڈ پر کہا جائے تو وہ لوگ بات مان لیتے ہیں، اور اگر مجمع کے اندر اس کو ٹوکا جائے اور کہے کہ تو یہ غلط کام کرتا ہے، یہ سیدھا کام کر، تو وہ نہیں کرتے، وہ برداشت ہی نہیں کرتے، لیکن سائڈ پر اس کو لے کے جا کے کان میں کہو بھئی یہ والی نیکی کا کام ہے اور یہ برائی کا کام ہے، اس لیے آپ نے یہ نیکی والا کام کرنا ہے۔ تو یہ فرمایا او معروف یا کسی بلائی کی سرگوشی کرتا ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی، ٹھیک ہے، آدمی کو کان میں بتاتا ہے کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ ویسی اختلافات نہ کرو یار، ویسی آپس میں فساد نہ مچاؤ، اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، فساد اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ بری چیز ہے، تو معاملے کو زیادہ بڑھانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس معاملہ رفع دفع کر دو، یہ بھی تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہو۔ تو فرمایا یا اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی سرگوشی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو، لوگوں کو کسی نیکی کا حکم دیتا ہے، یا لوگوں کو کیا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص یہ کرتا ہے اور اس کی چاہت یہ کیا ہوتی ہے، ابتغاء مرضات اللہ، رب کی تلاش کے لیے، رب کی رضامندگی کی تلاش کے لیے، اس کی کوشش، وہ یہ جو اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، نیکی بلائی کی اس کی ذہن میں کیا بات ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، پس ان قریب ہم اسے دیں گے اجر عظیما، بہت بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اب یہ دیکھیں یہ جو ان آیات، یہ واضح آیات اتری نا، تو وہ جو منافق تھا نا بشیر، جب اس کے خلاف یہ واضح آیات اتری اور پتہ چل گیا کہ یہ شخص کیا ہے، منافق ہے، تو اب وہ کھلا سامنے آ گیا اور اس نے کفر کا سامنے بتا دیا کہ میں بھائی، تو اس نے اپنے کفر کو سامنے کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسا دین اسلام ہے کہ لوگوں کے راز فاش کرتا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگا مکہ گیا، کیونکہ اب اس کے ہاتھ کٹنے تھے، کیونکہ چوری تو ثابت ہوگی واضح قرآن کے، اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ہاتھ کٹیں گے، میں تو سامنے طور پر تو مسلمان ہوں، تو اب اس نے کفر کا اعلان کیا اور بھاگا مکہ ایک عورت تھی سلافہ، اس کے ساتھ اس کے تعلق تھے، اس کے گھر گیا اور اس کو یہ ساری کہانی بتائی، تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس کو پتہ تھا تو چور ہے، یہ چوریاں کرتا ہے، تو اس نے کہا دیکھو میرے گھر بھی کچھ نہیں ہے، تیرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کچھ لائے گا تو کھائیں گے، نہیں لائے گا تو ہم اس سے بھوکے رہیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ اسی طرح چور تھا، یہ دوسرے کسی گھر میں گیا، ادھر اسی طرح نقب لگایا، اور جو ہی اس نے نقب لگایا وہ دیوار جو تھی وہ اس کے اوپر گری اور ادھر ہی مر گیا۔ تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور وہ شخص جس نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما، بعد اس کے کہ تبین لہ الہدی، واضح ہو چکا اس کے لیے راستہ، ہدایت اس کے لیے سامنے سارا کچھ آ گیا، اس کے بعد بھی اس نے مخالفت کی کس کی، رسول کی، اور وَيَتَّبِعْ، اور اس نے پیروی کی، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی، تو اللہ فرماتے ہیں نولیہ، ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، ہم اس کو پہنچا دیں گے جس طرف وہ پہنچنا چاہتا ہے، ونصلیہ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے کس طرف، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ایمان لے آئے یا کفر اختیار کرے، فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ فرما رہے ہیں میں نے دونوں راستے بتا دے، اب جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کفر اختیار کر لے۔ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، چاروں ائمہ میں سے بڑے، یہ انہی چاروں ائمہ میں آتے ہیں امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے قرآن کا ایک دفعہ مطالعہ کیا، پورے قرآن کا نظر دوڑائی میں نے، پھر میں نے دوسری مرتبہ قرآن کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے، اس مسئلے کے لیے ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اجماع امت کا کسی معاملے میں اجماع ہو جانا یہ حجت اور دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اجماع امت، یہ جس طرح قرآن دلیل ہے نا، حدیث دلیل ہے، تو اس طرح اجماع امت بھی دلیل ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ تو اس نے امام شافعی فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کا ایک دفعہ مطالعہ کیا، یہ اس میں غور و فکر کیا کہ اجماع امت کے اس مسئلے پر، فرمایا میں نے دوسری مرتبہ مطالعہ کیا قرآن کا، فرمایا پھر میں نے تیسری مرتبہ قرآن کا مطالعہ کیا، جب میں اس آیت پر پہنچ جانا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس نے مخالفت کی الرسول کی اور اس نے پیروی کی مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، مخالفت کس کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور کس کی، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، اس نے پیروی کی، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ کیا ہے،
جہنم ہے۔ تو فرمایا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسئلے پر اجماع ہو جائے، اب اس اجماع کی کوئی منکر ہے تو وہ شخص کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی پیروی کی تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فرمایا جس طرح قرآن اور حدیث قطعی اور حجت اور دلیل ہے، اسی طرح اجماع بھی حجت اور دلیل ہے اور وہ قطعی ہے۔ اور کیونکہ اجماع کس سے ثابت ہے؟ اس آیت سے ثابت ہے، اجماع امت، اور جو شخص اجماع امت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ اور مومنین سے کیا مراد ہے؟ مومنین سے صحابہ کرام مراد ہے۔ مومنین اول مخاطب تو صحابہ ہے نا قرآن کے، تو مومنین کے مخاطب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اگر ایک مسئلے پر اجماع کر لے، پورے صحابہ اور اسی طرح تابعین یا تبع تابعین ایک مسئلے پر متفق ہو جائے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اب اس مسئلے کا اگر کوئی منکر ہے اجماع امت کا کوئی، اب اجماع امت ہو گئی ہے، اس اجماع امت جن مسائل پر اجماع امت ہو چکا ہے، اب اگر اجماع امت کا کوئی منکر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ شخص کافر ہے۔ جس طرح قرآن و حدیث کا کوئی منکر ہے وہ کافر ہے، حدیث متواترہ کا، تو جس طرح وہ کافر ہے تو اس طرح یہ اجماع امت کافر ہے۔ فرمایا اس آیت سے میں نے یہ بات وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے مخالفت کی، کیونکہ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ نجات کا راستہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا اور مومنین کے راستے کو اختیار کرے گا، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ نجات کا راستہ۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اس نے اپنایا، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، ہم اس کو داخل کریں گے کہاں؟ جہنم میں، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے امام شافعی فرماتے ہیں کہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔